اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہو میرا کشمیر نیوز اور میں آپ کا بھائی مظفر مرزا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو موسمی بٹیروں کے بارے میں بتاؤں گا۔ موسمی بٹیروں کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جن میں ایک تحریک انصاف بھی ہے۔ دوستو، ہم نے جماعتوں پہ برا وقت آتے ہوئے دیکھا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی پر بہت برا وقت آیا اور بے نظیر بھٹو کے تمام انکلز نے پارٹی کو چھوڑ دیا، لیکن وہ لوگ بڑے گریس کے ساتھ پارٹی چھوڑ کے کنارہ کشی کر گئے۔ پھر نواز شریف پہ برا وقت آیا مشرف کے دور میں، تو اس سے بھی لاکھوں کی تعداد میں مسلم لیگ نون کے لیڈر اور ورکروں نے پارٹی کو چھوڑ دیا، لیکن ان کا بھی ایک طریقہ کار تھا۔ تو آج یا کل یا ان دنوں میں کچھ دیکھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے فصلی بٹیرے جب عمران خان پہ عروج تھا تو وہ اس کے ارد گرد اس طرح گھوم رہے تھے کہ جیسے ایک مردار پر چیلیں گھومتی ہیں۔ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے سارے لوگوں نے اس کو گھیرے میں لے رکھا تھا، جس میں عثمان ڈار کا نام کیا لوں، باقی بھی جتنے بھی ہیں جو جس طرح بھی آئے ہیں، جس طرح انٹرویو دیے ہیں اور گئے ہیں، جس طرح پریس کانفرنسیں کی ہیں اور گئی ہیں، یہ کوئی مہذب طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پارٹی چھوڑنی ہے، میرا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی نہ ہی میری کوئی سیاسی وابستگی ہے اس سے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی پاکستان کی ایک مشہور ترین اور پاپولر ترین جماعت تھی، اور جب اس کے پاس اقتدار تھا تو عمران خان کے گرد بہت ہی مفاد پرستوں کا ٹولہ جو سینکڑوں، ہزاروں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں تھا، جو منسٹریاں انجوائے کر رہے تھے، جو مختلف پوزیشنیں انجوائے کر رہے تھے، جو کہ ہر قسم کی سہولیات لے رہے تھے، وہ تو اس وقت کلمہ بھی پڑھتے تو آخر میں عمران خان کا نام لے رہے تھے۔ لیکن جو ہی عمران خان پہ برا وقت آیا، کیسے آیا، یہ بھی ان ہی گدوں کی وجہ سے آیا تھا، اور جب اس پہ برا وقت آیا تو ان لوگوں نے 2 دن 3 دن جیل کاٹی، یا کسی نے مہینہ کاٹی، اور واپس آ کے وہ اتنے پریشر میں آ گئے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف وہ باتیں بھی کہہ دی جو اس نے نہیں کی ہوئی تھی۔ مثال دیتا ہوں عثمان ڈار کی۔ 9 مئی سے پہلے عثمان ڈار ایک ایسا عمران خان کا سپاہی تھا کہ جو ہر محاذ پہ اسے ڈیفینڈ کرتا تھا اور بڑے آرگومنٹس دے کے، دلیل دے کے ڈیفینڈ کرتا تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ اس نے وہ بیان دیا جو آج تک پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ نہیں دے سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جینون ورکر نہیں تھا، اپنے مفادات کے چکر میں تھا۔ سنا تو یہی ہے کہ پہلے اس نے مسلم لیگ نون میں جگہ بنانے کی کوشش کی تھی، ادھر جگہ نہ بن سکی تو اپنی مشہوری کے لیے یہ عمران خان کے ساتھ آ گیا، اور جب عمران خان نے اس کو پروموٹ کر دیا، اس کی کیا اوقات تھی؟ سیالکوٹ کا ایک تاجر ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں اور تھوڑے تاجر ہیں، اس سے بڑے بڑے تاجر ہیں۔ عمران خان نے جب اس کو پروموٹ کر دیا، اور جب عمران خان پہ برا وقت آیا تو اس بندے نے 4 مہینوں کے بعد چھپا رہا کہیں یا جدھر بھی تھا، جو واپس آیا تو اس نے اتنی غلیظ زبان استعمال کی ہے، اتنے بےہودہ قسم کے الزامات لگائے کہ بندہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ عثمان ڈار تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کتنے ہیں پاکستان کے جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈر تھے، جو وزراء رہے ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، انہوں نے کتنے بھونڈے طریقے سے جب ان پہ برا وقت آیا عمران خان پہ تو انہوں نے الزامات لگائے اور اپنے آپ کو بری کر لیا۔ یہ دوستو سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں پہ بہت برے وقت آتے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی پہ برا وقت آیا، نواز شریف کی پارٹی پہ برا وقت آیا، لیکن ان لوگوں نے بھی پارٹی چھوڑی یا ان کو پارٹی چھڑوائی گئی، لیکن جو طریقہ عمران خان کے ان لوگوں نے، پی ٹی آئی کے ان لیڈروں نے اختیار کیا ہے، یہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ قابل شرم کی بات ہے کہ ڈوب مرنا چاہیے۔ اگر آپ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے پرابلم برداشت نہیں کر سکتے ہو تو آپ کو تو پولیٹیکل لیڈر کہلوانے کا حق ہی نہیں ہے۔ آپ تو جو پھر گلی کوچوں میں مراسیوں کی طرح اپنے ڈول ڈنگری بجاؤ اور وہی کام کرو جو ڈگلی والے کرتے ہیں۔ آپ سیاسی پارٹیاں کیوں جوائن کرتے ہو؟ سیاسی پارٹیوں پہ تو برے وقت آتے ہیں، اور جب برے وقت آتے ہیں تو اس طرح کا جو بیہیو کرتے ہیں،
وہ سیاسی لیڈر نہیں ہو سکتے. وہ ڈیلر تو ہو سکتے ہیں, لیڈر نہیں ہو سکتے. سو میں پی ٹی آئی کے لیڈروں سے جو رہ گئے ہیں باقی, ان سے یہ گزارش کروں گا کہ برے وقت آتے ہیں دوستو. جو برے وقتوں میں ثابت قدم رہتا ہے نا, فیوچر اسی کا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے, لوگوں نے پوری کوشش کی, جنرل ضیاء نے پوری کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کو ختم کر دو, لیکن 1988 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان آئی تو پیپلز پارٹی ایک نئے جوش سے, ایک نئے ولولے سے ابھری تھی. مشرف کے کو کے بعد نواز شریف کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی, لیکن اس نے پھر اقتدار حاصل کیا. تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان کی پارٹی یا تحریک انصاف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے. یہ 1 سال کا, 2 سال کا, 3 سال کا برا وقت ہے. یہ رجیم بھی ختم ہو جائیں گے, یہ بڑے ذمہ بھی چلے جائیں گے, اس کے بعد کوئی اور آئیں گے, اور ہو سکتا ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ کام کریں, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ دوبارہ پھر اپنے عروج پہ ہے. پبلک میں تو پی ٹی آئی کی جڑیں مضبوط ہیں. سب عوام میں, پاکستان کی زیادہ تو نہیں, 60% عوام میں, اس خاص 30 سال سے کم عمر نوجوانوں میں پی ٹی آئی آج بھی اسی طرح مقبول ہے جس طرح عمران خان کے عروج کے دور میں مقبول تھی. آج بھی اگر فیئر الیکشن ہو جائیں تو پی ٹی آئی زیادہ نہیں تو 50% نشستیں جیت جاتی ہے. تو ایسے لوگ جو اپنے مفادات کے لیے, آپ نے بالکل تھوڑے سے مفادات کے لیے پارٹی کے ساتھ غداری کرتے ہیں یا اپنے لیڈر کی پیٹھ میں چورا گھومتے ہیں, وہ عمران خان پہ اگر اچھا وقت آئے گا, وہ باہر آئے گا, تو اسے بھی ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. ایک عمران خان کی بھی غلطی تھی کہ اس نے اپنے جنرل ورکرز کو بول دیا تھا, اور یہ جو موسمی پرندے ہوتے ہیں, گدھ ہوتے ہیں, ان کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا تھا. تو اب ان کے لیے بھی یہ لیسن تو ہوا ہے کہ وہ سمجھ گیا کہ اصل میں پی ٹی آئی کی طاقت کون ہے. یہ گدھ ہیں, یہ فصلی بٹیرے ہیں, یا حقیقی ورکر ہیں. وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو شروع میں سپورٹ کیا تھا, عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تو انہی فصلی بٹیروں, یہ فواد چودھری, یہ عثمان ڈار, یہ وہ پتلی سی جو وہ بندوق سا وہ پرویز خٹک, کیا نام ہے اس کا, جو وزیر دفاع, جو خود چلنے کے قابل نہیں تھا اور ملک کا ایٹمی طاقت کے والے ملک کا وزیر دفاع تھا, وہ لوگ, یہ شاہ محمود قریشی, یہ شیخ شیدہ ٹلی, یہ چوہان, کیا نام ہے وہ پنڈی کا کنجر جو ہے چوہان, یہ ان لوگوں کے کہنے پر عمران خان نے اپنے اصلی ورکروں کو بول دیا تھا. تو اب پی ٹی آئی کے جو باقی جینون لیڈر, ورکر یا اس کے چاہنے والے رہ گئے ہیں, ان کے لیے یہ سبق ہے دوستوں کہ وہ اصلی اور نقلی کی پہچان کریں. میری دعائیں یہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں جو آزاد کشمیر میں ان سے نفرت کرتا ہوں, میں غیر ریاستی جماعتیں قرار دیتا ہوں. لیکن چونکہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے, پاکستان میں اگر سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی تو پاکستان میں استحکام آئے گا, معیشت میں استحکام آئے گا, لوگوں میں ایک کانفیڈنس بلڈ ہوگا. اگر اسی طرح سیاسی جماعتوں کو توڑنا شروع کر دیا گیا بڑوں کی طرف سے, پہلے پیپلز پارٹی کو توڑا, پھر مسلم لیگ نون کو توڑا, پھر اب اس کو عمران خان کو فیور کیا, جب وہ پاور میں آیا اس نے اپنے کام شروع کیے تو اس کے خلاف ہو گئے, اس کو توڑا, اور اب پھر گنجا ٹیم کو دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس طرح سیاسی عمل نہیں چل سکتا. یہ ملک کو کمزور تو کر سکتا ہے, ملک کو استحکام نہیں دے سکتا ہے. تو میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے, اس کے چاہنے والوں سے, ان کے کارکنوں سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں, اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے. حالانکہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن مجھے پی ٹی آئی کے ان فصلی بٹیروں سے, ان نام نہاد لیڈروں سے, بلکہ یوں کہہ لیں کہ ڈگڈگی بجانے والوں سے یہ توقع نہیں تھی کہ آخر اگر سال, 2 سال یا 1 مہینہ, 2 مہینے عمران خان پہ برا وقت آئے گا تو یہ ڈگڈگی باز اس طرح پارٹی کو چھوڑ کر اور اس پر ایسے الزامات لگائیں گے. جب وہ پلاننگ کر رہا تھا 9 مئی کی, تو اس وقت کتے کے بچوں, آپ تو اس کے ساتھ تھے, اس وقت آپ نے مخالفت کیوں نہیں کی؟ باہر آ کے اس وقت آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ فوج کے خلاف بغاوت کر رہا ہے؟ اور آج جب وہ جیل کے اندر ہے اور آپ کو موقع ملا, آپ نے معاملات کو حل کیا, اپنے بزنس کو پروموٹ کیا, اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے آپ نے ایسے بیانات دیے, قابل شرم ہے. تو دوستو, آخر میں گزارش کروں گا تمام دوستوں سے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو, لائک اور شیئر کرنا. تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. والسلام, آپ کا بھائی پروفیسر مظفر مرزا.